اللہ رب ذوالجلال نے بے حد و بے حساب احسانات فرمائے اور انعامات سے نوازا، انسان پر بے پایان نوازشات فرمائی، اور ذات باری تعالی نے ہمیں لا تعداد نعمتوں سے نوازا۔ وہ نعمتیں ان نعمتوں میں سے دوسری نعمت اس نعمت سے بڑھ کر ہے، اور کبھی اس نعمت پر اس نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں لذت اور توانائی سے بھرپور طرح طرح کے کھانے عطا فرمائے، لیکن کبھی اس نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ ہمیں پینے کے لیے خوش ذائقہ اور مختلف مشروبات عطا فرمائے، کبھی اس نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ اللہ رب ذوالجلال نے رات اور دن کا نظام ایسا بنایا کہ وہ ہمیں آرام اور سکون فراہم کرتا ہے، اور کبھی اس نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے پہاڑوں اور سمندروں کو مسخر کر دیا، کبھی اس نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، کبھی اس نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں ہمارے سر پر بزرگی اور عظمت کا تاج رکھا، کبھی اس نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں والدین، بہن بھائی اور اولاد جیسی نعمتیں عطا فرمائی، کبھی ان نعمتوں پر احسان نہیں جتلایا۔ حضرت ذیوقار ایسی نوازشات اللہ رب ذوالجلال نے عطا فرمائی کہ جن کا ادراک کرنے سے بھی ہم قاصر ہیں۔ ایسی نوازشات عطا فرمائی کہ جن کا ادراک کرنے سے بھی ہم قاصر ہیں۔ وہ رب العالمین ہے، اس کا دامن رحمت ہر ایک کو اپنے سایہ رحمت میں رکھے ہوئے ہے، اپنے سایہ رحمت میں رکھے ہوئے ہے۔ حضور علیہ اللہ رب ذوالجلال نے کبھی کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ اور ایک اور ایسی نعمت ہے کہ جس کے جو خدا بزرگ و برتر نے اپنے حریم کبریائی سے نوع انسانی کی طرف بھیجا، تو اس نعمت پر اللہ رب ذوالجلال نے احسان جتلایا۔ عام انداز میں نہیں بلکہ اہل ایمان کو احساس دلایا اور خطاب فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بے شک اللہ رب ذوالجلال نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ حضور علیہ السلام کوئی عام نعمت نہیں ہے بلکہ نعمت عظمیٰ ہے۔ عام نعمتوں کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد ہوا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ فرمایا تم پر اللہ کا فضل ملے، اللہ کا انعام ملے، تو تمہیں چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ، تو تمہیں چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ۔ اگر عام نعمتوں کے متعلق ادا کرنے کا یہ حکم ہے، عام نعمتوں کے متعلق شکر ادا کرنے کا یہ حکم ہے، تو حضور سب سے بڑی نعمت ہے، حضور سب سے بڑا فضل ہے۔ اسی لیے اہل ایمان، اہل محبت، اہل ادب،
نسبت اہل عقیدت حضور کا جشن بھی مناتے ہیں، حضور کی آمد کا اللہ سے شکر بھی ادا کرتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ایک دسترخوان ملا، ایک کھانا ملا، تو پیغمبر نے دعا مانگتے ہوئے کہا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. فرمایا کہ اے ہمارے رب ہمیں دسترخوان، ہم پر دسترخوان نازل فرما، ہمیں مائدہ عطا فرما، اور یہ دن ہمارے لیے، ہمارے پچھلوں کے لیے، ہمارے اگلوں کے لیے عید کا دن بن جائے گا. تو اس سے پتا چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب دسترخوان ملے تو وہ دن ان کے لیے عید کا دن بن جائے، ان کے لیے عید کا دن بن جائے. تو جب امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبیب خدا ملے، جن کو اللہ رب ذوالجلال نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا، جن کو اللہ رب ذوالجلال 18,000 عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جن کو اللہ رب ذوالجلال تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا سردار بنا کر بھیجا، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا سردار بنا کر بھیجا. تو ہم اس محمد کی آمد کا جشن بھی مناتے ہیں اور شکر بھی ادا کرتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ میلاد سے محبت مصطفیٰ میں اضافہ ہوتا ہے، حضور کی شان و شوکت کا ذکر ہو، حضور کی شان کا ذکر ہو، حضور کے حسن و جمال کا ذکر ہو، حضور کے جود و نوال کا ذکر ہو، حضور کی شان و شوکت کا ذکر ہو. تو وہ ذکر، اس ذکر سے برکت بھی ملتی ہے، ذکر سے بخشش کا سامان بھی ہوتا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا یہ کون آیا کہ جس کو، یہ کون آیا کہ سجدے سے تڑپتے ہیں جبینوں پر، یہ کون آیا کہ سجدے تڑپتے ہیں جبینوں پر، یہ کون آیا کہ پڑ گئی بھی زمینوں پر، یہ کون آیا جس کو حاصلے کو نو مکاں کہیے، یہ کون آیا کہ جس کو حاصلے کو نو کہیے، یہ کون آیا کہ جس کو ہر صدی کا حکمراں کہیے. یہیں پر حضرت عمر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم آخر میں آنے والے اور قیامت کے دن سب سے سبقت لے جانے والے ہیں. میں بغیر کسی فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے، وموسیٰ صفی اللہ، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے صفی ہے، وَأَنَا حبیب اللہ، اور میں اللہ کا حبیب ہوں. اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنا کر بھیجا. وَمَعِيَ لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. وَإِنَّ اللَّهَ وَعَدَنِي فِي أُمَّتِي، اور
اللہ نے مجھے میری امت کے متعلق وعدہ کر رکھا ہے فَأَجَارَهُم مِّن سَلَاسِلٍ اور تین باتوں سے میری امت کو بچایا ہے لا يَعُمُّهُم بِسَنَةٍ فَلَا يَسْتَأْصِلُهُمْ عَدُوٌّ فَلَا يَجْمَعُهُم عَلَى ضَلَالَةٍ رواہ الدارمی تین باتوں سے میری امت کو بچایا ہے ایسا قحط ان پر نہیں آئے گا کہ جو پوری امت کا احاطہ کر لے کبھی کوئی دشمن اسے جڑ سے نہیں اکھاڑ سکے گا اور نمبر تین اللہ کبھی انہیں گمراہی پر پیدا نہیں فرمائے گا وما علینا الا البلاغ المبین